آئیے آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں جو بھید، غداری اور قسمت کے ایک ایسے چونکا دینے والے موڑ سے بھری ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک نام سے، سیریس بلیک، ایک ایسا نام جو پوری جادوئی دنیا میں خوف کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کا چہرہ آپ کو ہر اخبار کے پہلے صفحے پر نظر آئے گا۔ اور فوراً ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ خطرہ کتنا بڑا ہے۔ دیکھیے، azkaban، وہ جیل جہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، جہاں سے فرار ہونا ناممکن سمجھا جاتا ہے، لیکن اب تاریخ میں پہلی بار اس کا ایک قیدی آزاد ہے، اور یہ کوئی عام قیدی بالکل نہیں ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہی وہ معمہ ہے جو پوری کہانی کو آگے بڑھاتا ہے، کہ آخر ایک بدنام زمانہ قاتل جس پر درجنوں لوگوں کو مارنے کا الزام ہے، وہ ایک 13 سالہ لڑکے کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اسی سوال کا جواب اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے جہاں خوف اور بے چینی کا ایک ایسا ماحول بنتا ہے کہ ماضی حال پر سایہ ڈالنے لگتا ہے۔ تو ہیری کے لیے اسکول واپسی کا سفر کسی عام سفر جیسا نہیں تھا۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے غصے میں گھر سے بھاگنے سے، جہاں اسے پہلی بار ایک پراسرار کالا کتا نظر آتا ہے جو جیسے اسی کو دیکھ رہا ہو۔ اور پھر ہگوارٹس ایکسپریس پر ہوتا ہے ایک ایسا حملہ جو صرف ایک انتباہ نہیں بلکہ آنے والے تاریک وقت کا کھلا اعلان ہے۔ اور یہ حملہ آور کون تھے؟ یہ تھے ڈیمنٹرز۔ انہیں صرف azkaban کا محافظ کہنا غلط ہوگا، یہ تو چلتی پھرتی مایوسی کا مجسمہ ہے۔ ان کی موجودگی ہی آپ کی ساری خوشیاں، ساری اچھی یادیں چھیننے کے لیے کافی ہے، اور نہ جانے کیوں ہیری پر ان کا اثر باقی سب سے کہیں زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہاگورٹس، جو ہمیشہ ایک محفوظ پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا، اب ایک قید خانے جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ یہ سب حفاظت کے لیے ہے، لیکن اصل میں یہ خوف کا ایک ایسا نفسیاتی محاصرہ ہے جس کی قیمت وہاں کے طالب علموں کو اپنی خوشیوں سے چکانی پڑ رہی ہے۔ اور اس پورے خوف کے ماحول میں ایک خوفناک پیشین گوئی ہوتی ہے جو اس خیال کو اور بھی پکا کر دیتی ہے کہ ہیری کی جان کو شدید خطرہ ہے، اب چاہے یہ خطرہ سیریس بلیک سے ہو یا کسی اور انجانی چیز سے۔ یہاں سے کہانی کا تفتیشی مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب ماضی کے راز ایک ایک کر کے کھلنا شروع ہوں گے، اور سچ کی تلاش ہیری کو ایک بہت ہی خطرناک راستے پر لے جائے گی۔ اور اسی مرحلے میں ہیری کے ہاتھ ایک بہت ہی خاص چیز لگتی ہے۔ یہ صرف ایک نقشہ نہیں، یہ اس کے والد کی میراث کا ایک اہم حصہ ہے، ایک ایسا جادوئی پارچہ جو اسے نہ صرف قلعے میں چھپ کر گھومنے کی طاقت دیتا ہے بلکہ ماضی کے وہ راز بھی کھولتا ہے جو اب تک اس سے چھپائے گئے تھے۔ نقشے پر لکھے یہ نام، مونی، ورم ٹیل، پیڈفٹ اور پرانگز، یہ صرف فرضی نام نہیں ہیں، یہ اس کہانی کے سب سے بڑے راز کی کنجی ہیں۔ یہ نام ایک ایسے گہرے تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بہت جلد سامنے آنے والا ہے۔ اور پھر ہیری کو سیریس بلیک کے بارے میں جو کچھ پتہ چلتا ہے وہ اسے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ دو بالکل مختلف تصویریں، ایک طرف وہ اس کے والدین کا سب سے بہترین دوست، اس کا گاڈ فادر تھا، اور دوسری طرف وہی شخص ان کا غدار، ان کا قاتل تھا۔ یہی وہ تضاد ہے جو اس کہانی کی سب سے بڑی غلط فہمی کو جنم دیتا ہے، اور ہم سب کو یقین دلا دیتا ہے کہ ولن کون ہے۔ اور پھر سارے سراغ، ساری کڑیاں مل کر کہانی کو اس کے عروج پر لے جاتی ہیں۔ ایک جگہ شیکنگ شیک، جہاں تمام کردار، تمام راز اور ماضی کی ساری غلط فہمیاں ایک ساتھ ٹکرانے والی ہیں۔ یہاں سے کہانی اپنے کلائمیکس میں داخل ہوتی ہے، وہ لمحہ جہاں آخرکار سچائی سامنے آئے گی اور پوری داستان کا رخ ہی بدل جائے گا۔ ایک ایسا موڑ جہاں انصاف اور ناانصافی کے بیچ کی لکیر دھندلی پڑ جائے گی۔ اور پھر سامنے آتی ہے چونکا دینے والی حقیقت، غدار سیریس بلیک کبھی تھا ہی نہیں۔ اصل غدار تو پیٹر پیٹیگریو تھا، جو سالوں سے رون کے پالتو چوہے اسکیبرز کے روپ میں سب کی آنکھوں کے سامنے چھپا ہوا تھا۔ جی ہاں، ولن کوئی بھگوڑا قیدی نہیں بلکہ ایک پالتو چوہا تھا۔ لیکن جیسے ہی سچائی سامنے آتی ہے، حالات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ پورے چاند کی وجہ سے پروفیسر لپن بھیڑیا بن جاتے ہیں، اور اسی افراتفری میں پیٹیگریو بھاگ نکلتا ہے۔ پھر جھیل پر ڈیمنٹرز کا حملہ ہوتا ہے، اور اس سب کے بعد بے گناہ ثابت ہو چکی سیریس کو پکڑ کر دوبارہ موت کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ ایک لمحے میں جیتی ہوئی بازی ہاری ہوئی نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن
ابھی ایک آخری امید باقی ہے۔ ہرمائنی کے پاس موجود ایک چھوٹا سا جادوئی آلہ، ٹائم ٹرنر، ایک ایسا آلہ جو ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے۔ کیا ماضی کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا دوسرا موقع مل سکتا ہے؟ یہ ٹائم ٹرنر صرف ایک آلہ نہیں، یہ ایک دوسرا موقع ہے۔ اور پھر ڈمبلڈور انہیں ایک پیچیدہ مگر شاندار منصوبہ بتاتے ہیں۔ 3 گھنٹے ماضی میں واپس جاؤ، پہلے بگبیک کو بچاؤ، پھر انتظار کرو اس وقت کا جب ڈیمنٹرز حملہ کریں گے، اور جب مدد کے لیے کوئی نہ آئے تو خود اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس منصوبے کی کامیابی پر 2 بے گناہوں کی زندگیاں ٹکی ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی کا سب سے بڑا راز کھلتا ہے۔ وہ پراسرار، طاقتور شخصیت جس نے ہیری کو ڈیمنٹر سے بچایا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہی تھا۔ یہ ایک ناقابل یقین لمحہ ہے جب ہیری کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی نجات دہندہ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ وہ طاقت اس کے اندر ہی موجود تھی۔ یہاں سے کہانی اپنی اختتام کی طرف بڑھتی ہے، جو ایک جذباتی سکون اور ہیری اور سیریس کے لیے ایک نئی شروعات پر مرکوز ہے۔ ایک ایسی شروعات جو شاید قانونی انصاف پر نہیں بلکہ آزادی پر مبنی ہے۔ اور آزادی کی طرف اڑان بھرنے سے پہلے سیریس ہیری سے کہتا ہے، تم واقعی اپنے باپ کے بیٹے ہو۔ یہ الفاظ صرف ایک تعریف نہیں بلکہ اس نئے رشتے کی بنیاد ہیں، ایک ایسا وعدہ کہ اب ہیری اکیلا نہیں ہے۔ تو حل تھوڑا کڑوا میٹھا ہے۔ قانونی طور پر سیریس اب بھی ایک مفرور ہے، لیکن حقیقت میں وہ آزاد ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہیری کو آخرکار ایک خاندان مل گیا ہے، کوئی ایسا جو اس کی دیکھ بھال کرے، جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ اس رات کے واقعات کے کچھ اور بھی نتائج نکلتے ہیں۔ پروفیسر لپن کو اپنے راز کی وجہ سے استعفیٰ دینا پڑتا ہے، لیکن جاتے جاتے وہ ہیری کو اس کے والد کی میراث، وہ نقشہ اور ہمت بھرے کچھ الفاظ دے کر جاتے ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ماضی کو بدلا جا سکتا ہے، اگر ایک لمحے کا فیصلہ تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے، تو پھر کیا چیز واقعی پتھر پر لکیر ہے؟ کیا ہماری تقدیر پہلے سے لکھی ہے یا ہم اسے خود بناتے ہیں؟